علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد، علماء دیوبند زندہ باد۔ یہ تبلیغی جماعت کا یہ کہنا کہ عالم کے لیے سال لگانا ضروری ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے، اور میں کہتا ہوں یہ عالم کی توہین ہے، یہ عالم کی توہین ہے۔ اور پتہ نہیں یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو سال والا میرے حساب سے کوئی چکر نہیں تھا، میرے علم اور میرے نالج کے مطابق یہ سال والا چکر آیا کہاں سے؟ اور اس سال والے چکر سے علماء پر تشدد ہوا ہے باقاعدہ۔ بہت سی مساجد کے اندر یہ کنڈیشن، یہ شرط لگا دی گئی۔ نسیم اختر صاحب کا سوال ہمارے پاس ہے، بہار سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مفتی صاحب کیا جماعت والے رات کو مسجد میں سو سکتے ہیں؟ دوسرا سوال ان کا یہ، کیا جاہل کے لیے 4 ماہ اور عالم کے لیے 1 سال لگانا ضروری ہے؟ تبلیغی کہتے ہیں کہ عالم انجن ہے اور جاہل ڈبہ ہے، انجن کی دیر سے صفائی ہوتی ہے اور ڈبے کی جلدی ہو جاتی ہے، وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تبلیغی جماعت ہی کیا، کوئی بھی اگر مسافر ہے، کیونکہ تبلیغی جماعت کی حیثیت مسافر کی سی حیثیت ہے، کیونکہ یہ اپنے گھر سے کسی دوسرے محلے میں جاتے ہیں تو وہاں مسافر کی حیثیت سے ہوتے ہیں، تو اس وقت یہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ سو سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان مسجد میں سونے کی اجازت نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے سو سکتا ہے۔ معتکف وہاں جب لوگ اعتکاف کرتے ہیں 10 دن کا رمضان میں، تو اعتکاف کی نیت ہوتی ہے، اس لیے ان کے لیے سونا، کھانا، پینا، اٹھنا سب جائز ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر کہیں پھنس گیا ہے اور اسے مسجد میں قیام کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو وہاں اعتکاف کی نیت کر کے وہاں رات گزار سکتا ہے۔ یہی معاملہ جماعت کا ہے، جماعت کی حیثیت مسافر کی ہے۔ اگر جماعت کہیں کسی مسجد میں جاتی ہے تو وہاں رات میں ٹھہر سکتے ہیں اور اعتکاف کی نیت کر کے۔ اگر اعتکاف کی نیت نہیں کریں گے تو ان کے لیے ٹھہرنا جائز نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ تبلیغی جماعت کا یہ کہنا کہ عالم کے لیے سال لگانا ضروری ہے، یہ بات میری سمجھ سے بالکل بالاتر ہے، اور میں کہتا ہوں یہ عالم کی توہین ہے، یہ عالم کی توہین ہے۔ اور پتہ نہیں یہ فلسفہ کہاں سے آ گیا۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تو سال والا میرے حساب سے کوئی چکر نہیں تھا، میرے علم اور میرے نالج کے مطابق یہ سال والا چکر آیا کہاں سے؟ اور اس سال والے چکر سے علماء پر تشدد ہوا ہے باقاعدہ۔ بہت سی مساجد کے اندر یہ کنڈیشن، یہ شرط لگا دی گئی، اور یہ سراسر شریعت پر زیادتی ہے، شریعت نے، کیونکہ امامت کی شرائط میں سے فقہاء نے جو شرطیں لکھی ہیں کہ اقرا بالقرآن عالم بالسنہ، قرآن کو اچھا پڑھنے والا ہو، تجوید کی رعایت کے ساتھ پڑھنے والا ہو، اور مسائل سے اچھی واقفیت ہو۔ نماز کے لیے، امامت کے لیے تو عالم ہونا بھی شرط نہیں ہے، حافظ ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ چہ جائے کہ انہوں نے ایک شرط اور ایڈ کر دی کہ کیا ہے، اس میں سال لگائیں۔ ارے بھائی، وہ عالم 12-15 سال، عام طور پر مدارس کے اندر غریب کے بچے پڑھتے ہیں، 12-15 سال لگا کر وہ عالم اور مفتی بن کر تیار ہوں، پھر اس پر ظلم بالائے ظلم یہ، ستم بالائے ستم یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بھائی سال لگائیں، یہ تو سراسر ظلم ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اگر کوئی فارغ البال ہے وہ وقت لگا لے، وہ ایک الگ معاملہ، اپنی مرضی سے لگائے، وہ الگ معاملہ، لیکن یہ شرط لگانا کہ عالم کے لیے سال لگانا ضروری ہے، سراسر دین میں زیادتی ہے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے لگانا ضروری ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے 4 مہینے رکھیں، یعنی جس انسان کو کچھ نہیں آتا، الف نہیں آتا، با نہیں آتی، اس کو مسائل نہیں آتے، وہ 4 مہینے میں کیا ہے، سدھر جائے گا۔ میں نے کئی لوگوں سے سوال کیا کہ بھئی عالم کے لیے سال کیوں ہے؟ تو ایک صاحب نے تو یہ جواب دیا کہ امیر صاحب نے کہ عالم زیادہ بگڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سال بھر میں سدھرے گا، ایک جاہل آدمی کیا 4 مہینے میں سدھر جائے گا۔ واہ بھائی واہ۔ تو میں نے اس پر تجزیہ کیا، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ زیادتی ہے سراسر کے کسی الحمدللہ کہ ایک جاہل کے لیے یہ عالم کی توہین بھی ہے۔ ایک جاہل کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 مہینے لگا لیں، آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک عالم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سال لگائیں، جب آپ کی اصلاح ہوگی۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ سراسر ایک عالم کی توہین ہے، عالم کی بے عزتی ہے، اور یہ علماء پر زیادتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عالم سے سال کا مطالبہ کیوں ہے، جاہل سے 4 مہینے کا مطالبہ ہے؟ تو یہ اس لیے ہے تاکہ سال بھر ان کے درمیان رہ کر ان کی تحریفات پر وہ راضی ہو جائے۔ جو دین میں تحریف کر رہے ہیں، خرد برد کر رہے ہیں، قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہیں، رائے سے تفسیر کر رہے ہیں، من گھڑت روایتیں بیان کر رہے ہیں، قتال فی سبیل اللہ کی احادیث کیا ہیں اپنے مروجہ تبلیغی جماعت پہ فٹ کر رہے ہیں، جب سال بھر وہ انہی کے ساتھ رہے گا، انہی کے ساتھ کھائے گا، انہی کے ساتھ پیے گا۔ یہ دیکھا گیا ہے، ایک عالم ہے لیکن امیر جماعت ایک جاہل ہے۔ ایک عالم کیا ان کی اتباع میں جا رہا ہے،
حضرت مفتی سعید صاحب تو اس بات پر بڑی حیرت جتایا کرتے تھے کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم 8-10 سال 12 سال لگا کر بھی کیا امیر نہیں بن پائے، اور وہ 4 مہینے لگا کر چلہ لگا کر تمہارا امیر بن گیا۔ تو سراسر جہالت کی بات ہے، جس کے پاس علم کی روشنی ہے وہ کیا ہے مامور ہے، اور جس نے 4 مہینے لگا لیے چلہ لگا لیا وہ آپ کا امیر ہے۔ تو یہ سراسر ایک عالم کی توہین ہے۔ تو اس لیے سال لگوایا جاتا ہے کہ سال لگانے کے بعد وہ کیا ہے انہی میں گھل مل جائے، انہی جیسی باتیں کرنے لگے۔ شاہی کے شیخ الحدیث ہیں موجودہ ابھی شیخ عبدالسلام، میرے استاد کے استاد ہیں، میں نے تو ان سے کچھ نہیں پڑھا ہے، البتہ شاہی میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن میرے استاد مفتی اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ شاہی میں پڑھے تھے، اور انہوں نے یہ بات مجھے بتائی، اور بھی کئی لوگوں سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ شیخ یہ کہا کرتے ہیں اپنے درس میں کہ تبلیغی جماعت میں علماء کا وقت لگانا ایسا ہے جیسا کہ گدھا نمک کی کان میں گر کر نمک ہو جاتا ہے۔ یعنی اب کیا ہے، نمک میں وہ گدھے میں کوئی فرق نہیں رہے گا، وہ بھی نمک بن گیا، نمک کی کان میں گر گیا گدھا، وہ بھی نمک بن گیا۔ اسی طریقے سے تبلیغی جماعت میں جو علماء لگ جاتے ہیں ان کی علمی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، علمی انداز ان کا ختم ہو جاتا ہے، اور علمی روحانیت اور علم کی روشنی ان سے ختم ہو جاتی ہے، بس وہ بھی وہی گھسی پٹی باتیں ہی کرنے لگتے ہیں۔ ہاں بھائی دین کی بات ہوگی، وہی ساری کیا ہیں تحریفات وہ بھی کرنے لگتے ہیں، اور ان تحریف پر وہ راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو سال لگوایا جاتا ہے، وقت لگوایا جاتا ہے، تاکہ ان کے درمیان رہ کر، ان کا کھا کر، ان کا پی کر، اور انہی جیسی باتیں کرنے لگے، اور انہی تحریف پر وہ راضی ہو جائے۔ میں نے تو یہ جج کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ آج اسی طرح کے علماء کی وجہ سے تبلیغی جماعت کی اصلاح نہیں ہو پا رہی ہے، کیونکہ ہم جیسے لوگ یا ہمارے جیسے اور ہزاروں علماء جو تبلیغ کے منکر پر نکیر کرتے ہیں، اب یہ کیونکہ بات پھیلائی گئی ہے کہ سال لگے عالم سے مسئلہ معلوم کرو، سال لگے عالم سے تحقیق کرو، اب یہ ان کے پاس جاتے ہیں، یہ انہی کے اپنے بندے ہوتے ہیں، ان سے مانوس ہو جاتے ہیں، مانوس ہو کر کیا ہے یہ کھینچ تان کر کے کیا ہے لہذا چنانچہ جیسا کہ کر کے کیا ہے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا منظور مینگل کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، دیکھیے یہ ان کی بھی بات نہیں مانیں گے کیونکہ تائید والی بات مان لیں گے، ہر عالم کی مان لیں گے، لیکن جو اس نے منکر پر نکیر کر رکھی ہوگی اس بات کو نہیں مانیں گے۔ دارالعلوم کو مانتے ہیں لیکن میٹھا کہتے ہیں نا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو، یہودیوں والی صفت۔ یہود کیا کرتے تھے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کی کیا ہے اب کتاب کی بعض باتوں پر عمل کرتے تھے، بعض باتوں کو چھوڑ دیتے تھے، جو ان کے مزاج کے مطابق ہوتی تھی وہ اس بات پر عمل کر لیتے تھے، جو باتیں مزاج کی مخالفت پر مبنی ہوتی تھی ان باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہی تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے۔ کل ایک صاحب سے میری بات ہوئی، وہ ویڈیو انشاءاللہ بھی آنے والی ہے، اپلوڈ ہونے والی ہے، تو مجھ سے کہنے لگا بھائی تصویر بنانا، ویڈیو بنانا، اس پر دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ حرام ہے۔ میں نے کہا آپ دارالعلوم کو مانتے ہیں؟ آپ دارالعلوم کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ دارالعلوم کو مانتے ہیں لیکن جو مستورات کے سلسلے میں ان کا فتویٰ ہے یا تبلیغی جماعت کے سلسلے میں ان کا فتویٰ اس کو نہیں مانتے۔ اچھا جی، یعنی جو آپ کی مخالفت پر فتویٰ ہے، یعنی جو آپ کے اگینسٹ جو فتویٰ جا رہا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں، دارالعلوم کا وہ فتویٰ جو آپ کی حمایت میں جا رہا ہے اسے مان لیتے ہیں۔ تو یہی تو ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی اسی کو تو کہتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو۔ تو یعنی وہ علماء جب منکر پر نکیر کریں گے تو اس کی وہ بات نہیں مانیں گے، اور جب وہی عالم کبھی کسی موقع پر کوئی تعریف کر دیں گے، یہ انسانی فطرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کوئی دشمن بھی ہوتا ہے، دشمن بھی اگر آپ کے اندر کوئی خوبی ہے تو اس کو تسلیم کرتا ہے، ہاں بھائی یہ تو خوبی ہے۔ مثال کے طور پر میں منکر پر نکیر کر رہا ہوں لیکن کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو میں تسلیم کرتا ہوں کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، بہت سے لوگوں کو نمازی بنایا ہے، بہت سے لوگوں کو انہوں نے غلط راستوں سے ہٹایا ہے۔ اب یہ اس کو لے کر دیکھو مفتی یونس نے کیا کہا ہے، دیکھو یہ بات مان لیں گے، دیکھو جی مفتی یونس نے بھی تائید کری جماعت کی، لیکن وہ بات جو میں نے کبھی منکر پر نکیر کری اس کو نہیں مانیں گے۔ تو بھائی یہ جو مزاج ہے میٹھا میٹھا کیا ہے ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس مزاج کو چھوڑے۔ تو دارالعلوم دیوبند کا وہ فتویٰ جو ان کے اگینسٹ جاتا ہے، ان کے خلاف جاتا ہے اس کو نہیں مانتے، جو ان کی حمایت میں آتا ہے فوراً دیکھو دارالعلوم نے کہا ہے، دیکھو دارالعلوم نے کہا ہے، دیکھو دارالعلوم کا فتویٰ ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہے تبلیغی جماعت کا معاملہ ہے۔ تو اس لیے وہ علماء جو ان کے درمیان لگے ہوئے ہیں، جو جنہوں نے سال لگایا ہے، وہ پھر کیا کرتے ہیں، انہی جیسی باتیں کرتے ہیں، انہی جیسی باتیں کرتے ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کی اصلاح نہیں ہو پاتی ہے۔ ہم کوئی بات کہتے ہیں یہ ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں بھائی یہ تو گمراہ ہے، یہ تو فلانا ہے، ان کی بات پر عمل مت کرو، ان کا وقت نہیں لگا ہوا ہے، یہ تو خارج کا لقمہ ہے، خارج کا لقمہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور ایسی مثالیں دے کر کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان بتی نے کنبا جوڑا، ایسی مثالیں دے کر اس کو کیا ہے اس جاہل آدمی کو مطمئن کر دیں گے اور اس کو ہدایت پر آنے سے رکاوٹ یہ علماء بن جاتے ہیں جو تبلیغی جماعت کی بے جا حمایت کرتے ہیں۔ میں ان علماء سے کہنا چاہتا ہوں خدا را اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، اللہ کے وہاں آپ کو بھی جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو بھی کھڑا ہونا ہے۔
جو منکرات ہیں ان پر کیا ہے آپ نکیر کیجئے. اگر کوئی عالم کر رہا ہے تو آپ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس عالم کی تائید کیجئے. تو میں مولانا منظور مہنگل کی بات نقل کر رہا تھا. مولانا منظور مہنگل یہ کہتے ہیں جب کوئی مولوی یہ کہے لہذا چنانچہ جیسا کہ ایسا ہے ویسا ہے, سمجھ لو اب جھوٹ بول رہا ہے, سمجھ لو اب جھوٹ بول رہا ہے. تو وہ جب آپ جائیں گے, انہوں نے مفتی صاحب نے فلاں عالم نے ایسا کہا, ہاں نہیں لہذا چنانچہ جیسا کہ ایسا ہے ویسا ہے, اور وہ لہذا چنانچہ لہذا کر کے اپنی بات کو ثابت کرے گا, سمجھ لو جھوٹ بول رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی عالم کا سال لگانا یا اس کو ضروری قرار دینا یہ سراسر ظلم ہے, زیادتی ہے, شریعت میں ایک نئی ایجاد ہے. علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد.